بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کی اہمیت و برکات، حصہ اول، فہمیدہ بٹ، جرمنی۔ اللہ تعالیٰ کے قرب کو حاصل کرنے اور تقویٰ کے میدان میں ترقی کرنے کے لیے رمضان کا مہینہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ رمضان کا یہ مبارک مہینہ ہمارے نفس کی پاکیزگی کے ساتھ ساتھ ہماری فطرتی بھلائیوں اور خوبیوں کو بھی اجاگر کرتا ہے۔ اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے رمضان کو فرض قرار دیا ہے تا ہم تقویٰ کے میدان میں قدم مار سکیں۔ قرآن کریم میں ارشاد خداوندی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ البقرہ آیت 184۔ ترجمہ: اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے اسی طرح فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ سے یہ واضح ہوتا ہے کہ روزے اسلام سے پہلے دوسری اقوام پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ ایک اور آیت مبارکہ میں رمضان المبارک میں نازل کردہ ایک روحانی مائدے کا ذکر ان الفاظ میں کیا گیا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ البقرہ آیت 186۔ ترجمہ: رمضان کا مہینہ جس میں قرآن انسانوں کے لیے ایک عظیم ہدایت کے طور پر اتارا گیا اور ایسے کھلے نشانات کے طور پر جن میں ہدایت کی تفصیل اور حق و باطل میں فرق کر دینے والے امور ہیں، پس جو بھی تم میں سے اس مہینے کو دیکھے تو اس کے روزے رکھے، یعنی ہر ایک عاقل اور بالغ پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے روزوں کے علاوہ کسی اور عمل صالح کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ وہ صرف میرے لیے ہیں۔ اس سے ہمیں روزوں کی اہمیت کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے اور یہ کہ خدا تعالیٰ کے نزدیک یہ ماہ مبارک کس قدر اہمیت کا حامل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہوتا ہے سوائے روزے کے، کیونکہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ ہوتا ہوں، اور روزے ڈھال ہیں، اور جب تم میں سے کسی کے روزے کا دن ہو تو وہ کوئی فحش بات نہ کرے اور نہ شر و غل کرے، اور اگر کوئی اس کو گالی دے یا اس سے لڑے تو چاہیے کہ وہ یہ کہہ دے، میں روزہ دار شخص ہوں، اور اسی ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، یقیناً روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بوئے مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں جن سے وہ خوش ہوتا ہے۔ پہلی خوشی اس وقت ہوتی ہے جب کہ وہ افطار کرتا ہے، اور دوسری جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اپنے روزے کی وجہ سے خوش ہوگا۔ ماخوذ از حدیقۃ الصالحین، صفحہ نمبر 257، حدیث نمبر 271۔ رمضان کا مہینہ بڑی برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اس میں روزے دار کو سحری نصیب ہوتی ہے، اور بوقت سحر مومنین کی حالت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ الذاریات آیت 19۔ ترجمہ: اور صبح کے اوقات میں وہ استغفار میں لگے رہتے تھے۔ ترجمہ بیان فرمودہ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ۔ سحری کھانے کا وقت صبح صادق طلوع ہونے تک ہے۔ صبح صادق طلوع ہوتے ہی سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ سحری کا وقت دل کی صفائی اور خدا کے قرب کو پانے کا بہترین وقت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان میں سحری کھانے میں بھی برکت رکھتی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری کھایا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ ماخوذ از حدیقۃ الصالحین، صفحہ 260، حدیث نمبر 276۔ ایک اور موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ماہ رمضان میں ایمان کے ساتھ اللہ کی رضا کی امید رکھتے ہوئے عبادت کی تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے گئے۔ ماخوذ از کتاب حدیقۃ الصالحین، صفحہ 265، حدیث نمبر 287۔ اس مبارک مہینہ کو قرآن کریم کا مہینہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس مبارک مہینے میں
قرآن مجید کا نزول شروع ہوا۔ رمضان المبارک کو سید الشہور یعنی تمام مہینوں کا سردار بھی کہا گیا ہے۔ اس مہینے کی اہم ترین عبادتوں میں روزہ رکھنا، قرآن مجید کی تلاوت، آخری عشرے کی طاق راتوں میں شب بیداری کرنا، دعا و استغفار، روزے دار کی افطاری کروانا اور فقیروں اور حاجت مندوں کی مدد کرنا شامل ہیں تا خدا کے فضلوں کو حاصل کیا جا سکے۔ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت اور تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے نجات کا ہے۔ رمضان عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں جھلسا دینے والا۔ اس مہینے کا یہ نام اس لیے رکھا گیا ہے کہ اسلام میں جب سب سے پہلے یہ مہینہ آیا تو سخت اور جھلسا دینے والی گرمی تھی، لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی اپنی خاص رحمت سے روزے دار بندوں کے گناہوں کو جھلسا دیتا ہے اور معاف فرما دیتا ہے، اس لیے اس مہینے کو رمضان کہتے ہیں۔ شرح ابی داؤد للعینی 273-5۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماہ رمضان کے استقبال کے لیے یقیناً سارا سال جنت سجائی جاتی ہے، اور جب رمضان آتا ہے تو جنت کہتی ہے کہ یا اللہ اس مہینے میں اپنے بندوں کو میرے لیے خاص کر دے۔ بحقی شعب الایمان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ماہ رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ حدیث نمبر 273 ماخوذ از حدیقۃ الصالحین صفحہ 258۔ باقی آئندہ۔